جی میں فالم ملک، اور آج کا موضوع ہے اسلام آباد از ڈیڈ اینڈ اٹ ہیز ایکسپائرڈ 48 hours ago۔ اسلام آباد کی لائف جو ہے وہ پچھلے 48 گھنٹے سے بالکل ختم ہو چکی ہے، اسٹینڈ سٹل ہے۔ اسلام آباد وہ شہر ہے، یعنی اسلام آباد اور راول پنڈی یہ جڑواں شہر وہ ہیں جہاں پہ ہر 1.5 سال 2 سال 2.25 سال کے بعد ایک گروہ آتا ہے اور یہاں کی زندگی کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اور ہماری حکومت اس قدر نالائق ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کا جس کے پاس 200 ملین سے زیادہ افراد ہیں، جس کے اور بہت سارے مسائل ہیں، اس کے حکومت کے پاس کوئی ایسا گر اور کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کیپٹل سٹی کو اسی طرح رواں دواں رکھے جیسا کہ پوری دنیا میں کیپٹل سٹیز رواں دواں رہتی۔ تو یہ صاحب جو ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں اور ان کو چسکا پڑ چکا ہے کہ یہ لوگوں کے رستے بند کر دیتے ہیں۔ فرانس نے جو کچھ کیا ہم بھی اس کی اتنی ہی مذمت کرتے ہیں، لیکن رسول پاک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات برپا نہ کریں۔ یہاں اسکول کالجز یونیورسٹیز ویسے بند ہیں، بیچارہ جو مریض ہے وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتا۔ جن لوگوں نے روزی روٹی دن کی بنیاد پر کمانی ہے ان کے لیے ویسے ہر ایک چیز بند کر دی گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت یعنی عمران خان صاحب وہ ہیں جو کہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے، بلکہ ان کا تو کوئی وزیر بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان صاحب نے جو ہے وہ بالکل سینٹر آف دا سٹی، یعنی جہاں سے اسلام آباد کی سپلائی لائن سٹارٹ ہوتی ہے، انہوں نے اس کو کاٹا ہوا ہے اور وہاں پر یہ موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ 30,000 لوگ آئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 50,000 آئے ہیں۔ اینی ویز کل کی رات جو ہے یہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں بھرپور رہے اور ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے اور پولیس کی سائڈ سے بھی کافی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اینی ویز اپنا قبضہ برقرار رکھا ہوا اور ان کو کئی ان کے اور ساتھیوں نے بھی جوائن کر لیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہے وہ مذہبی اجتماعات میں تو جانا اپنا ولین فرض سمجھتے ہیں، اور اس میں شاید ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی ان کو انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے اور جتنا ان کو بتایا جاتا ہے تو اس کے مطابق تو بالکل اپنے یعنی اپنے ایمان کے اعتبار سے اچھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں، لیکن جو ان کو لیڈ کرنے والے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر مسائل پیدا کرنے، اور یہ مسائل جو ہیں وہ ایک دو دن نہیں ہیں بلکہ یہ کئی دنوں تک چلنے والے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹے سے تو جو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر زندگی بالکل ہی مفلوج کر دی گئی، اور یہ ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب ہیں جو پچھلے دھرنے میں، یعنی یہ جو خادم حسین رضوی کا دھرنا تھا اس میں کہتے تھے میرا تو دل کرتا ہے میں جا کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہو جاؤں۔ تو ابھی جناب آپ کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ اٹھیے وزیر اعظم صاحب اور جائیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جائیے، یہ جو تبدیلی کے متوالے تھے تو سارے جو ہے نا وہ آپ فیض آباد دھرنے میں بیٹھ جائیے اور احتجاج کیجیے، فرانس کے خلاف احتجاج کیجیے، باہر صورت کیجیے، کیونکہ اب جو ہے وہ آپ کی حکومت ہے تو اچھا احتجاج بھی ہوگا۔ ٹی وی چینلز کو بھی جو ہے وہ اجازت دیجیے کہ وہ اس احتجاج کو کریں اور اپنے اس وزیر کو، یعنی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کو، اس کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ اس کا بھی بڑا حوصلہ تھا اور بڑی باتیں تھیں کہ جی میں مولانا رضوی کے ساتھ اس میں شامل ہوں گا، تو اب شامل ہو جائیے جناب، آپ کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن اسلام آباد آپ کا شہر جو ہے وہ مر چکا ہے اور دنیا میں اس کا چرچا جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ دیر از نو لائف ان اسلام میں۔ تو ہم ایٹمی قوت ہیں اور خیر سے ہم یہ قانون نہیں بنا سکے کہ اسلام آباد کو کیسے رواں دواں رکھنا ہے، اور یہاں چاغی میں ہم نے دھماکے کر لیے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی ایسی ہے کہ جو گھاس اور تنکوں سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے نسل کو آگے مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں، تو پھر یہ کسی ٹی ٹی پی میں شامل ہو جائیں گے یا پھر یہ لوگ جو ہے وہ کسی لبریشن آرمی میں شامل ہو جائیں گے، اور خیر سے ماشاءاللہ ایک گھر سے 8 جب بچے دستیاب ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کے جو ہے حالات کس طریقے سے اور کہاں پر یہ جا کے ختم ہوں گے۔ پھر اس میں ہمارے ایک ڈاکٹر قدیر صاحب تھے جن کے تواسط سے ہم نے یہ
ایٹمی دھماکے کیے تو انہوں نے بھی مشرف کے دور میں ٹی وی پر آ کے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی نالج کو جو ہے وہ اسمگل کر رہے تھے دوسرے ممالک کو. تو پریکٹیکلی ہم تو کہیں اسلام آباد میں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے حالات قابو سے باہر ہیں. اور اگر عوام کے پلاننگ یعنی گورنمنٹ نے جو کرنی تھی اس میں بھی دیکھا تو ہمارے لوگ اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بننے کے لیے تھوک میں دستیاب ہے. تو لوگوں نے تو بھائی اب اتنے مہنگے اپنے موبائل فون خریدے ہوئے ہیں اور پھر ان کو سروس جو ہے وہ بند ہے، نہ ان کا کاروبار چل رہا ہے، نہ ان کا دنیا سے کوئی رابطہ ہے. تو آپ نے لوگوں کی زندگی کے اندر اتنا اجیرن کر دیا ہے کہ اللہ پناہ. تو جب اسلام آباد جو ہے وہ مر جائے اور حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ مر چکی ہو کیونکہ اس کا کوئی وزیر جو ہے وہ تدبیر نہ لا سکتا ہو، تو پھر اس حالات میں عوام کے اندر جو ہے وہ بہت شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے جو کہ اس وقت واقعی موجود ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا الیکشن آ گیا جس میں پی ٹی آئی کی دھاندلی کے نئے اعداد و شمار جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور حقیقت میں یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اتنی سردی میں اور اتنے یعنی درجہ حرارت جہاں پر اتنا نیچے چلا گیا ہو، وہاں وہ چوک میں بیٹھے ہیں اور ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ان کا ووٹ جو ہے وہ کیسے چوری ہو گیا. تو ہمارے حالات جو ہیں یعنی کدھر سے دیکھیں، کہاں سے دیکھیں اور کہاں سے شروع کریں. ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کہیں پر کوئی پلاننگ اور کہیں پر کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جس پہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایک مہذب ملک ہیں. پھر اب کوئی آ کے تو ان کے دھرنے کو ختم کر دے، چاہے جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے پہلے پیسے دیے گئے تھے ان کو پیسے دیں، ان کے ساتھ وہی کریں جو پہلے کیا تھا. پہلے نواز شریف کی حکومت ختم کی، اب پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو ختم کریں. کچھ کریں لیکن لوگوں کے غم و غصے سے ڈریں کیونکہ یہاں پہ شہر میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی زندگی آپ نے مفلوج کی ہوئی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، آپ ان کو گدھا یا گدھے سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں. لوگوں کی زندگی آپ نے ان کے فون بند کیے ہوئے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. آپ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہیں، آپ بیسیکلی ایک طرح کے گینگسٹرز ہیں اور آپ کے تمام وزیروں کا بھی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ گینگسٹرز والا ہے. تو آپ خدا کا خوف کریں. عوام کا غصہ جو ہے وہ بس اینڈ پر پہنچا ہوا ہے. آپ اس کو ختم کیجئے. یہ جو آپ روز تماشے لگاتے ہیں اور راستے بند کرتے ہیں احتجاج کرنا، تو احتجاج کے جو ہے سوفسٹیکیٹڈ طریقے اختیار کیجئے. ہمیں مولانا رضوی کے احتجاج سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن راستے بند ہونے سے اور لوگوں کے لیے پرابلم جو ہو رہی ہیں اس پر جو ہے وہ لوگ سیخ پائیں اور شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ سب کو نیکی کی ہدایت دے.